اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ ویسے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے جو نئے ساتھی ہیں ان سے بات کرنی ہے تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے پیچھے پڑھیے۔ أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، جو ہمارے ساتھ ساتھی آج پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں، ہم نئے پرانے نہیں کہیں گے، وہ یہ ذہن میں رکھیے گا پہلے کہ وہ اپنے ذہن میں کہ ابھی ہم سورہ القمر یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم یہاں سے یہ باقی ساتھی جو پچھلے سال بھی تھے ہمارے ساتھ، وہ انہوں نے یہ کچھ آیات پڑھی ہیں، لیکن آج چونکہ آپ بھی ساتھ ہیں تو آپ کو ساتھ ملا کے ہم نئے سرے سے اس سورہ القمر اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کوشش کریں گے کہ جو المادے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں کس طریقے سے لفظ بنا، اپنی زبان اس کا لفظ وہ اس کا مادہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور یہ پوری صورت پہلے ہم اس کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی آیات ہیں، کب یہ نازل ہوئی۔ ارشد بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ ارشد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور مائک آف ہے ارشد صاحب۔ پانی ابھی کوئی بھی نہیں، تھوڑا بہت پینا۔ تو جی اب انہیں ان کا مائک پھر کھل ہونا گیا جی، چاہیے۔ ان کا مائک کھل جی گیا جی جی۔ جی ارشد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ارشد صاحب؟ ارشد بھائی جی آواز جی آ آ رہی ہے؟ رہی ہے. ہاں جی آ اچھا، رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ارشد بھائی اور باقی بھی یہ ابھی سکرین جو ہے اس کو بند کر دیں، یہ میرا خیال ہے حسب جی معمول۔ ارشد صاحب کی ہی ویڈیو جو ہے جی وہ کر ٹھیک دیتے ہے، اللہ فضل کرے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو قرآن مجید جب اتارا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، تو وہ آیت وہ جو صورت پہلی نازل کی گئی تھی وہ تو سورہ 30ویں پارے میں ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ اسی طریقے سے قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوتا رہا ہے اسی طریقے سے وہ قرآن مجید سیکھتے گئے۔ تو لہذا یہ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی ہم پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ البقرہ اور آخری سورہ الناس ہم پڑھ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے کہ ہم شروع سے ہی کریں۔ کہیں سے بھی قرآن مجید اگر امام سامنے پڑھتا ہے یا ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں خود، تو وہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سورت ایک یونٹ ہے جو عربی زبان کے اندر قرآن مجید کا خاصہ، یہ پارے جو ہیں یہ بعد میں بنے ہیں۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتاری ہیں وہ صورتیں اتاری ہیں۔ تو یہ سورہ القمر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی 55 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 55 55. 55 آیات جی، سورہ القمر۔ اب اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کہیں گے تو وہ زمانہ آ جاتا ہے، اور رسول پاک کے عادات و خصائل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ رسول پاک جب نبوت آپ کو ملی تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور مکہ میں وہ 13 سال رہے، یعنی کہ 53 سال تک مکہ کے اندر رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو صورتیں اتری ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کون سی صورتیں؟ مکی 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 صورتیں صورت. جی، مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اب اگر اس وقت کے حالات کا پتہ ہو، ہم نے سیرت پڑھی ہوئی ہو کہ بھئی اس وقت مسلمانوں کا رویہ ان آیات کے ساتھ کیا تھا، تو ہمیں ایک قدوہ یا ایک اسوہ یا ایک نمونہ ملے گا کہ ہم نے ان جیسا بننا ہے۔
اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر اسی طریقے سے چلتے تھے، تو ان کا بھی اسی جگہ پہ ذکر ہوگا قرآن مجید کے اندر۔ تو ہم نے اس سے اجتناب کرنا ہے، ان جیسا نہیں بننا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی بالکل جی۔ تو اب یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، یہ جب 53 ایئر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ہونے والے تھے، تو اس سے 5 سال پہلے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہجرت سے 5 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھا کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ جو شرک کرنے والے تھے، جو انکار کرنے والے تھے، وہ ان کو بھی ہدایت دینی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا اس وقت کہ کفار جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے سچے ہونے کی کوئی نشانی جو ہے وہ لے آؤ۔ مثلا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ کے لیے یہ نیا ہوگا، انہوں نے کہا تھا جی ہمارے لیے کوئی پانی کا چشمہ جو تھا وہ ایک بنا دے، یا کوئی تیرے لیے کوئی باغ ہو، کوئی دولت ہو، یا یہ کہتے تھے کہ بھئی جو اس عذاب کی اگر نہیں مانو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے تو پہلی قوموں پر عذاب آیا، آپ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو وہ اتنے دیدہ دلیر آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی جو عذاب تو کہتا ہے وہ تو لے آ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر کہ ان کو بھی ہدایت دینی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام کیا۔ تو اب میں پڑھتا ہوں یہاں سے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہے، تو ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے ایک صورت کے۔ وہ کون سی صورت ہے جی جس کے آغاز میں سورہ بسم سورہ اللہ نہیں توبہ ہے؟ سورہ سورہ توبہ توبہ توبہ۔ ہاں جی، سورہ توبہ۔ تو اس صورت کے جب شروع کریں گے تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، باقی صورتیں جو ہیں اس کے پڑھیں گے۔ تو میں ابھی امین بھائی سے یہ ارشد بھائی سے کنسنٹریٹ زیادہ کر رہا ہوں۔ میں ان سے ہی کہوں گا کہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ جی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جی ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں، وہ شروع کرنا تو ہے، شروع کر دیا ہم نے۔ اس کے اصل نام ہے ب کا مطلب ہے ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ۔ تو ترجمہ بنے گا اللہ کا، ہاں جی بالکل، ایرو ذرا ساتھ ساتھ رکھیں، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو۔ جی الرحمن کا ترجمہ بتایا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور جی جتنے بھی صفاتی نام ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اصل نام ہے اللہ۔ اللہ کے صفات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن ان کے اندر سے جو صفاتی نام ہمیں ملے قرآن مجید میں سے، وہ 99 نام ملے۔ کتنے ملے جی؟ 99 99 ان کا بھی جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، یعنی کہ جہاں الرحمن ہے اس کے اندر لفظ ہے رحم، اس کے اندر لفظ کون سا ہے؟ رحم۔ اب الرحمن جب آئے گا تو اس کا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوئی حدود قیود یا کسی جگہ پہ وہ لمٹ لیس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے کائنات کے اندر، ایسے ہی ہے۔ بالکل ایسے بے شک۔ تو ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ ایسا ہے نہیں کہ ہم اس کو کہیں الرحمن، کہ وہ رحمان جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، جو اپنی زبان کے لفظ ہے وہ ہے بہت زیادہ اور انتہائی، جی لا محدود،
ہاں جی، تو ہم نے ان میں سے دو لفظ استعمال اس جگہ پہ کریں گے. اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن کا ترجمہ کریں گے ہمیشہ، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا کریں گے؟ جو بہت زیادہ جو رحم بہت رحم زیادہ کرنے والا رحم ہے. کرنے والا ہے. کرنے والا ہے. جی بالکل. الرحیم بھی جو ہے اس کا مادہ بھی رے ہے میم ہے. جی ایسے ہی ہے. جی ایسے جی ہی. جی اب اس کے اندر بھی رحم ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان کے کریں گے، جو انتہائی مہربان ہے. کہ رحم اور مہربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو یہ الگ الگ کرنے کے لیے اپنی زبان کے الفاظ جو ہم نے استعمال کیے وہ ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، اور ایرو ساتھ کر رکھیں اپنے کیسر بھائی، کہ اللہ کے، ذرا کیجیے گا، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اب ذرا کریں ترجمہ اس کا. اللہ کے نام کے اللہ کے ساتھ نام کے جو بہت ساتھ زیادہ رحم کرنے جو والا بہت اور جو انتہائی مہربان. بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی، کہ پہلے بہت انتہائی زیادہ لگانا ہے پھر انتہائی لگانا ہے. اگر آپ آگے پیچھے بھی لگا دیتے ہیں تو ترجمہ آپ کا ٹھیک ہوگا، لیکن جتنے بھی ہمارے اس کلاس کے ساتھی ہیں ان کو ایک جگہ پہ یکجا کرنے کے لیے ہم کچھ الفاظ ایسے استعمال کریں گے کہ وہ اب سارے ساتھی وہی الفاظ کہیں اور ہمارے اندر ایک یکجہتی یونیفارمٹی یہ آ جائے. ٹھیک ہے جی، ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں. تو جو بہت اللہ زیادہ کے رحم نام کرنے کے والا اور ساتھ انتہائی مہربان ہے. آگے جی چلتے ہیں. جو اب یہ ساتھی جو ہمارے پہلے اس کو پڑھا ہے، باقی ساتھی جو ہیں وہ سنتے جائیں گے آج. یعنی کہ جو ارشد بھائی ہیں، ندیم بھائی ہیں، عبدالروح بھائی تو انشاءاللہ کر لیں گے ساتھ. تو اب میں پڑھنے والا ہوں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ ہے الفاظ تھوڑے سے مشکل لگیں گے آپ کو. تو انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کہنے پر اسی وقت تو معجزہ نہیں دیا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایک معجزہ ہوا تھا. وہ کیا تھا کہ 5 ہجرت سے 5 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا. وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اونچا کیا اور انگلی سے یوں کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہ آپ نے سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا یہ بات؟ جی سنا ہوا ہے. اب یہ کسی جگہ پر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ایسے کہ اشارہ کیا اور کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے یہاں. یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اپنے پاس سے چیزیں بنا کے کہ بھئی اور منظر ذرا اچھا لگے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ایک حصہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان سے نکلا اور دوسرا حصہ اسی جگہ پر رہ گیا. یہ بھی آپ سنیں گے، لیکن اس کی کسی جگہ پہ حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں. ایک اصل میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو روز آخرت جس کو ہم قیامت کہتے ہیں اس کو عربی میں الساعہ کہتے ہیں، قیامت بھی کہتے ہیں، الساعہ بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. ابھی آزفہ بھی لفظ آئے گا قیامت کے لیے، تو اس میں سے ایک لفظ ہے جو قیامت کے لیے آئے گا، قیامت کی گھڑی، الساعۃ. اقتربت الساعۃ، ترجمہ ہے جی بہت زیادہ قریب آ گئی قیامت کی گھڑی. اب جو لفظ اب جو ساتھی ہمارے
پہلے ہیں انہیں پتا ہے کہ اقتربا، یہ تے جو ہے نا، اب اصل میں تو ہماری زبان میں ہے قاف رے بے، قرب، کیا ہے جی؟ قاف رے بے۔ اب عربی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اضافہ کر دیتے ہیں حرف کا، عمومی طور پر یہی آتا ہے، یہ تا کا اضافہ ہوتا ہے، دال کا اضافہ ہو جائے گا، یا جیسے نستعین پڑا تھا وہ اضافہ ہو جائے گا، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے بہت زیادہ قریب آ گئی، الساعۃ، قیامت کی گھڑی۔ اب ہم نے مسجد میں جب کلاس لی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے، میں سننا چاہوں گا ذرا ارشد صاحب سے بھی، آج ارشد صاحب کی خاص طور پر کیا نام قدر و منزلت ہو رہی ہے جی، تو وہ ہے ساعتو، تو اب یہ ہے فاعل، قیامت کی گھڑی اقتربا، بہت قریب آ گئی۔ آگے کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ، تو ابھی پڑھیں گے، پہلے میں کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کریں گے۔ وانشق القمر، اب یہاں بھی فاعل قمرو ہے۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو۔ شک ہونا کاف کے ساتھ، شک کے صدر، سینے کا پھٹ جانا، تو یہاں ہو گیا کہ ون شق القمر، اور چاند کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ اور چاند پھٹ گیا، یہ، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، حدیث مبارکہ ہے یہاں، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ صحابی ہیں جنہوں نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ہیں، اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے خود شق قمر، جو چاند کے پھٹنے کا یا دو ٹکڑے ہونے کا منظر انہوں نے دیکھا۔ چاند کب ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ دن کو ہوتا ہے یا رات کو ہوتا ہے؟ چمکنا جیسے ہوتا ہے رات کو۔ تو لہذا جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے تو دیکھا، اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ لوگوں نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کر دو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کی اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں جی؟ یہ سنا ہے یا نہیں؟ جی، اگر ایسا ہوتا تو پھر جتنے بھی کافر تھے سب لوگوں کو پتا چلتا کہ بھی ہم نے ایک چیز مانگی تھی اور ہمارے سامنے یہ چیز ہوئی ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا، اور معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو عقل کے اوپر پورا نہیں اترتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طاقت سے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ چیز جو بعد میں ہونی ہے وہ میں آپ کو اس دنیا کے اندر ہی دکھا رہا ہوں، کیونکہ جو روزے قیامت ہے اس میں وہ کب ہونا ہے؟ وہ ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور، ایک بغل جس کو کہتے ہیں، وہ بہت بڑا بھاری، وہ اپنے منہ میں لے کے، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے سور اپنے منہ میں لیے ہوئے اس حکم کے منتظر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب مجھے حکم دیتا ہے کہ تم سور کے اندر پھونک مارو۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی یہ ہے ان کی اطاعت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہے گا تو وہ سور پھونکیں گے، اور جتنا بھی یہ دلکش منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اور یہ سب کچھ، چرند پرند حیوانات، یہ خوبصورت ایک دنیا ہے، پہاڑ آپ اونچے اونچے دیکھتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جو آگے آئے گا کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہی چیز جو، اور سورج اور چاند جو ہیں یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اپنے اپنی جگہ پر، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین اور ایک نیا منظر جو ہے وہ بنائے گا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہیں سب مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں میں سے
نکل آئیں گے، اور نکل کے جو سور ہے اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اب ایک مطلب ہے ایک خوفناک قسم کا منظر ہوگا کہ وہ حساب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ادھر بلائے گا اور طاقت دے گا کہ اب تم میدان حشر کے اندر آؤ اور یہاں تم لوگوں نے حساب دینا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئستو آنا والساعۃ کہاتین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اور قیامت کی گھڑی اس طرح، جو دو انگلیاں انہوں نے اپنی کھڑی کی، جو شہادت کی انگلی ہے اور اس کے ساتھ والی، اور کہا کہاتین کا مطلب ہے ان دو کی طرح، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کی کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسا کہ دو انگلیوں کے درمیان۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ دو انگلیوں کے درمیان تو کوئی فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، جی یہ تو ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو زمانہ ہے وہ ہمارے لیے ہے زمانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ سارے کا سارا زمانہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان جو وقت ہے، یہ بتایا ہمیں، یہ بتایا کہ اس طریقے سے جیسے ایک انگلی دوسری انگلی سے دور ہے اتنا ہی وقت رہتا ہے، اور کہا بھی اس وجہ سے کہ بھی لوگ جو ہیں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک واحد چیز ایسی ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ کیوں جی، کسی کو پتا ہے؟ نہیں سر۔ نہیں پتا۔ تو لہذا جو اصل پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی الساعہ، قیامت کی گھڑی کی تیاری وہ ہم نے کرنی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی انشاءاللہ۔ اب دوسری چیز کہ ہمارا مرنا، اس دنیا سے چلے جانا، آخری سانس لینا، یہ اس بندے کے لیے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی جی۔ جی دیکھا ہم نے لوگوں کو، ہمارا بھی ہونا ہے، اس کا پتہ نہیں کہ وہ کب آنی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت قیامت کی منازل میں سے ابتدائی منزل ہے۔ جی تو لہذا ہم سب ساتھی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سن رہے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری طور پر خود اپنے مخلوق میں سے جن و انس دونوں کو کہہ رہا ہے کہ اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی۔ اب میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا، کس کے معنی ہے بہت؟ تا، ایرو کر لگائیں جی ذرا، کس جگہ پر تا، کون سی ساتھی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دو تا ہیں، ہاں یہ والی تا، آخر والی تا نہیں ہے۔ آخر والی تا کیوں آئی ہے؟ وہ تھا اسا، مؤنث ہے۔ اسا کیا ہے؟ مؤنث۔ مجھے بتائیں گے کہ مؤنث کی کون سی نشانی ہے اس کے اندر؟ بولتا، جی۔ یہ سب ساتھیوں کو پہلے پتا ہے، یہ ارشد بھائی کے لیے، ندیم بھائی کے لیے، یا جن کو نہیں پتا سجاد بھائی، ان کے لیے یہ ہم ساری کی ساری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے۔ تو چونکہ وہ مؤنث ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ہم نے ساجدہ سے ساجدت پڑھا تھا، تو اصل تو بنتا ہے اقتربت، بت، جی، ماضی کے لیے آتا ہے۔ تو اب چونکہ اس کو ملانا تھا تو وہ جو جزم تھی وہ زیر کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو اقتربت الساعۃ کا ترجمہ اب کریں جی، قیامت کی گھڑی بہت زیادہ قریب آ گئی۔ قیامت کی گھڑی بہت زیادہ قریب آ گئی، اور اس قیامت کے دن جو منظر ہونا ہے اس کا ایک منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اس وقت 5 ہجرت سے 5 سال قبل
کفار مکہ اور ان کے لیے بتایا. وانشق القمر، اور چاند چاند پھٹ گیا. اور چاند پھٹ گیا، اور چاند پھٹ گیا. آگے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے کہ وہ جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کا اپنا دین ہے. وہ کیا ہے کہ وہ لات، منات، عزا اور شعرا بھی آئے گا یہاں، اور بھی حبل، وہ جو بتوں کے نام تھے ان کو پوجتے ہیں. اور اس کے علاوہ خواہش نفس جو ان کے ذہن میں کہ بات آتی ہے کہ بھئی ہمارے لیے دنیا ہی اچھی ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کافروں کا اپنا نظریہ کیا تھا. کافروں کو بھی مانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، لیکن وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے. جو جواب دہی کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اس پر ان کا یقین نہیں تھا، لہذا وہ بن گئے کافر، انکار کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگلی آیت میں وَأَن يَرَوْا آیَةً، واو کا مطلب ہے اور، ان اگر، یراؤ وہ دیکھے، وہ دیکھیں. دیکھیں. ریاکاری جو ہے اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے یراؤ. اگر وہ دیکھتے ہیں آیتن کوئی نشانی، وہ جو چاند کا پھٹنا ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایسے ہی ہے جی. جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی دی گئی ہے، اب اس کو ذرا تصور کریں کہ وہ کیا نشانی ہے، وہ کیا معجزہ ہے. ساتھی بتائیں گے ذرا، پتہ ہے سب کو؟ قرآن پاک. قرآن پاک. اب قرآن پاک کا محفوظ ہونا، یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا، میں ایک بہت اہم بات کہنے والا ہوں جی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کیا کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی پہلے معجزے جو اہم تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے دیے گئے، اور قوم ثمود کو کیا دیا گیا، اور یہ سارے کے سارے معجزوں کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. تو لہذا قرآن مجید بطور، اور قرآن مجید معجزہ اس لیے ہے کہ اس کا ایک چیلنج ہے کہ مجھ جیسی کوئی کتاب لے آؤ. تو کوئی آدمی اس معجزے جیسا معجزہ انسان ہوتے ہوئے بنا کے کو لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں لایا. تو لہذا قرآن مجید جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سچ اور حق ہے. قیامت آنی ہے، اور یہ چاند اور ستارے جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی جگہ پر نہیں رہنا، سورج نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زمین اور نئی چیزیں جو یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ساتھی، اور وہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی جس دن ہم زمین و آسمان کو بدل دیں گے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب یاد ہے نا؟ جی. تو وہ بدل کے ایک پھر نئی مطلب آئے گی. تو وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یُعْرِضُوا، اب یہ ترجمہ ہے، ان کی وجہ سے نون کٹ گیا ہے یہاں، یراؤنا، یُعْرِضُونا، ان کی وجہ سے. تو وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یُعْرِضُوا، اعراض کرنا. اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اصل میں تھا وَيَقُولُونَ، ان کی وجہ سے وَيَقُولُوا آ گیا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر. سحر کس کو کہتے ہیں؟ جادو کو. اب مستمر جو ہے اس کے دو معنی ہیں جی، ان میں سے ایک کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی استمرار، جو پڑھا ہوا تھا ہم نے ماضی استمراری، تو اس کا مطلب کیا ہم کہتے تھے چشتی صاحب ہمارے؟ جاری.
جاری جاری، لگاتار، مسلسل. وہ استمراری کا مطلب ہوتا ہے جو ہر وقت جاری رہے، کنٹینیوس جس کو کہتے ہیں. دوسرا مادہ اس کا جو ہے وہ مرہ یا مرو، بلکہ تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا. کیا اس کا مطلب ہے؟ گزر جانا. اور میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں سڑک کے اوپر، اس کو کہتے ہیں مرور، ٹریفک. جی، ٹریفک کو کہتے ہیں مرور. وہ گاڑی گزر گئی تو وہ مرور ہے. اب اس کے دو ترجمے بنیں گے. ایک تو ترجمے کے اور وہ کہتے ہیں سحرم مستمر، یہ ایک مسلسل جادو ہے. دوسرا، یہ ایک گزر جانے والا جادو ہے کہ بھئی پہلے بھی ایسے معجزے آتے رہے ہیں، وہ گزر گئے. یہ بھی ایک معجزہ، آپ ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں، وہ اس کو کیا کہتے تھے؟ جادو. کہ رسول پاک نعوذ باللہ کہتے تھے ساحر اور مجنون اور شاعر، یہ الفاظ وہ کہتے تھے. اور اسی کے مطابق وہ انہوں نے کہا کہ سحر مستمر، یہ ایک کون سا لفظ استعمال کرنا ہے بتائیے؟ ایک تو یہ ہے گزر جانے والا مستمر، دوسرا یہ ہے جاری رہنے والا. جی جاری رہنے والا یہ زیادہ استعمال. باقی ساتھی؟ جی اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی مسلسل جاری رہنے والا. جی اچھا چلیں، یہ ہے کہ گزر جانے والا، تو وہ مسلسل ہے یا جاری رہنے والا، اس میں سے ایک ہی کر لیں. جو جاری رہنے والا یا مسلسل جاری رہنے والا کر دیتے ہیں جادو ہے. وَقَذَّبُوا اب 6 منٹ ہے ہمارے پاس. وَقَذَّبُوا کا ترجمہ ہے اور انہوں نے جھٹلایا. یہ جو واو الف آخر میں ہے، اپنے کیسر بھائی ذرا دکھاتے جائیے گا، مجھے تھوڑی سی محنت کرنی ہے ساتھیوں کے ساتھ. یہ واو الف جمع کی نشانی ہے. تو کاذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹلایا. وَقَذَّبُوا کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور انہوں نے اور انہوں نے جھٹلایا. ٹھیک ہے، کس کو؟ کہ بھئی یہ جو معجزہ تھا اس کو جھٹلا دیا کہ یہ تو ایسا نہیں ہوا. ویسے اس کے بارے میں حدیث ہے باقاعدہ. حدیث یہ ہے کہ کہا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہوا، جو سوئے ہوئے تھے رات کو انہوں نے صبح اٹھے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا اچھا بھئی قافلے دنیا کے باقی جگہوں سے آنے ہیں مکہ کے اندر، تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ کیا انہوں نے اس چیز کو دیکھا. یہ تو شق القمر ہوا ایک لمحے کے لیے. وہ ایک لمحے کے لیے جس نے آسمان کو دیکھا اس کو پتہ چل گیا، اور جس نے نہیں دیکھا تو وہ بعد میں جو قافلے آئے تو انہوں نے بتایا کہ بھی ہم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا. بلکہ ایک کتاب ہے جو لکھی تھی مالی بار ہندوستان، اس کے اندر یہاں کا جو کیا کہتے تھے اس وقت جی، ریاست کا جو راجہ، ہاں جی، اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے شق القمر کا ٹوٹنے کا، وہاں بھی کیا ہے. بہرحال ہمیں تو ان سے سب چیزیں اس کو چھوڑیں کہ وہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. جی اور ہم نے وہ رویہ اختیار نہیں کرنا جو کافروں نے کیا. وَقَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اب ہوا کی جمع احوا، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، احوا کہتے ہیں خواہشیں. تو احواءہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کی خواہشیں، ان کی خواہشیں. تو ان کی ترجمہ بنے گا اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. اب الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، جیسے اوپر آیا قمر، مستمر، اب آ گیا مستقر. مستقر ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا تھا جی؟ عارضی ٹھکانہ. ایک یہ بھی پڑھا ہے اور ایک وقت مقرر بھی پڑھا ہوا ہے. جی جی وقت مقرر
کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے تین تین چار چار معنی ہیں عربی زبان کے اندر. وَكُلُّ امرن، اور ہر کام کا، مستقر. اب ترجمہ جی، ایک ایک مقررہ وقت وقت ہے، مقرر ہے. اور دوسرا ترجمہ ہے ہر کام اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. یہ بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے. یہ جی ہم نے کیا یہاں تک. اب میرے ساتھ پڑھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جی. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ مل کے، اللہ اللہ کے کے نام کے نام ساتھ کے ساتھ زیادہ بہت زیادہ مہربان اللہ کے نام کے مہربان ہے. ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اقتربت الساعۃ، جی قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی. قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی. ون شق القمر، اور چاند پھٹ گیا. پھٹ گیا. اور چاند پھٹ گیا. چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً، ترجمہ، اور اگر وہ دیکھ اگر لیں وہ کوئی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، اگر وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، وَإِن يَرَوْا آیا، اگر وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ کفار مکہ، ٹھیک ہے جی، جی وہ جی جی کفار کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، یُعْرِضُو، وہ پھر لیتے بول وہ لیتے ہیں. منہ پھیر لیتے ہیں. منہ پھیرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے کہ یہ نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ نشانی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچاتی. تو ترجمہ بنے گا اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یُعْرِضُو، تو وہ منہ پھیرتے ہیں. منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ یہ جاری رہنے والا جادو. مسلسل والا جادو. جادو ہے. جی یہ ایک مسلسل جادو ہے. یہ اس پر اتفاق کیا نا. جی. آگے جی، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی اپنی خواہشات انہوں نے اپنی خواہش نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کی. اللہ کو نہیں مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، جو ان کے اپنی خواہش کے مطابق آیا اسی کو کہا سچ ہے. تو انہوں نے خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر کام کے لیے اور ہر کام کا یا ہر کام کے لیے کر لیتے ہیں مستقر، ایک وقت مقرر ہے. مقررہ وقت ہے. جی کیسر بھائی پلیز جلدی بسم جلدی دیکھیں. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں، یُعْرِضُوا، وہ اعراض کرتے ہیں یا منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ ایک مسلسل جادو ہے. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، مستقر. جی اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اب میں گزارش یہ کروں گا جو ساتھی نئے ہیں وہ اس کو ابھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ